کہ اس میں یہ حصہ صحیح ہے، یہ حصہ غلط ہے، اور دوسری طرف قرآن کی گہرائی میں غوطہ زنی کرنی تاکہ ہدایت جو اللہ کی آئی ہوئی ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اور پھر اس نور کی روشنی میں پھر آپ لوگوں کو ان چیزوں کے خلاف متنبع کریں کہ اس میں یہ غلط ہے، اس میں یہ غلط ہے، اکنامکس کی یہ تھیوری غلط ہے، باطل ثابت ہو چکی ہے، ڈارونزم جو ہے وہ بایولوجی کے میدان میں شکست دیا جا چکا ہے، لیکن یہ کہ یہ تو کام کرنا جو ہے اٹس اے لائف لانگ افیئر۔ اب ظاہر بات ہے آپ کے علم میں شاید ہو کہ جب مارکس کتاب لکھ رہا تھا لاسٹ کیپٹل اسے فاتح آ رہا اسے کچھ سپورٹ کرتا تھا اینجلز، لیکن یہ کہ کچھ عرصہ ایسے بھی ہوا کہ وہ بھی سپورٹ کرتا، لیکن پھر اس کی کتاب نے دنیا کو پوزیس کیا، اس کے فلسفے نے لوگوں کو اپنی گرفت میں لیا، ابھی تو پھر انقلاب برپا ہوا۔ اسی طریقے سے جب تک کہ کچھ نوجوان اسے اپنا پوری زندگی کا کیریئر نہیں بنائیں گے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس طبقے میں آپ کوئی ٹینٹ بھی ڈال سکیں، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو سوسائٹی ایز اے ہول، اسٹیٹ ایز اے ہول will never accept that change۔ اس سے نیچے آئیے، عوام الناس، ان کے دماغ کلین سلیٹ کی طرح ہے، اس میں نہ کوئی خناس ڈارونزم کا بھرا ہوا ہے، نہ فرائیڈزم کا ہے، نہ مارکسزم کا ہے، کچھ بھی نہیں، کلین سلیٹ۔ اس کو واضح و نصیحت کے ذریعے سے ایسی بات جو از دل خیزت پر دل دے دے، دل سے اٹھے دل پہ اترتا، سادہ ترین زبان بھی بات کرنا تو قبول کریں گے، بس صرف اس کی ایک شکل آپ کا عمل بھی گواہی دے رہا ہو کہ آپ واقعی جو کہہ رہے ہیں اس پر خود بھی عمل کریں۔ یہ اگر پہلی منزل آپ سر کر آئے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اگر پہلی منزل آپ نے سر نہیں کی اور آپ شروع ہو گئے مبلغ کی حیثیت سے، تو ایسا مبلغ جو ہے وہ اسلام کو بدنام ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی کوئی بہت بڑا اونچا آدمی نہیں، کوئی بہت اعلیٰ تم سے برتر نہیں۔ یہ خاص لیول پر جب انسان دینی اعتبار سے پہنچ جاتا ہے تو سب سے بڑا فتنہ جو لاحق اسے ہو سکتا ہے وہ تکبر کا، دوسروں کو بنظر استحقار دینے۔ اگر یہ نہیں ہے سنسیریٹی کے ساتھ اپنے مخاطب کی خیر خواہی اس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، یہ ہے موعظہ حسنہ۔ یہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ سورہ نحل کی آیت ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ ٹاپ لیول ہے، حکمت سے، دانشمندی سے اور حکمت سے کہتے ہیں۔ عقل کا سفر فطرت کی رہنمائی میں، اس کا نتیجہ اپنے خالص کا نتیجہ فلسفہ ہے۔ فلسفے کی منزل سکیپٹسزم ہے یا ایگنوسٹسزم، لا ادریت ہے یا ارتیابیت ہے، ثم لم یرتابوا آج ہم نے پڑھا ہے وہی ارتیابیت ہے۔ تھرڈ لیول ہے کہ ہر معاشرے کے اندر کچھ جنہیں ہم سمجھیں گے کہ گمراہ کن طبقات ہیں، گمراہ کرنے والے، ان کی تبلیغی سول سروس موجود ہوتی ہے، انہیں تنخواہیں ملتی ہیں اسی لیے کہ وہ آپ کے نظریے کی نفی کریں اور اپنا نظریہ اپنا عقیدہ بتلائیں۔ یہ لوگ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کے موڈ میں کبھی نہیں، ان کا تو انداز مناظرانہ ہوتا ہے، سمجھنا سمجھانا پیشے سے نہیں ہے۔ You have to meet them in their own elements۔ اگر نہیں کریں گے تو عوام الناس پر بہت برا اثر ہوگا، عوام الناس پہ میرے اثر آ جائے گا۔ جیسے کہ پادری فینڈر آیا تھا انڈیا میں، ابھی جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت شروع ہوئی، کلکتے ہی سے انگریز شروع ہوئے تھے، کلکتے ہی سے مشنری وقت شروع ہوا تھا، وہی پہلا پریس لگا تھا، وہی اردو کی پہلی چھپی تھی، اور اس نے تمام مسلمان علماء سے مناظرے کیے، بنگال کے، بہار کے، یو پی کے، سب کو ہراتا ہوا، شکست دیتا ہوا دلی پہنچا، اور دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا، اے مسلمانوں میں وہاں سے یہاں تک آ گیا ہوں، تمہارا کوئی عالم میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے علماء نہ بائبل پڑھتے تھے نہ قرآن پڑھتے تھے، ان کا اصل سبجیکٹ تھا فقہ، اس لیے کہ انہیں سرکاری جو حکومت مسلمانوں کی تھی اس کے اندر قاضی اور مفتی کے عہدے اور قاضی اور خطیب جامع مسجد کے یہ عہدے تھے، تو سول سروس کے لیے جو نصاب بنا ہوا تھا وہاں اس میں قانون کی اہمیت تھی سب سے زیادہ، فقہ پڑھا، اور وہ لوگ تیار ہو کر آتے تھے پوری طرح عربی سے واقف ہے، قرآن سے واقف ہے، تو مقابلہ کیسے؟ اور اگر اس وقت کوئی شخص مقابلے میں نہ آ سکے
ایک تو عجیب بات نوٹ کیجئے کہ اس وقت اسلام اور توحید کا دفاع کرنے والا سب سے بڑا ایک ہندو تھا، راجا رام موہن رائے۔ آئینہ تثلیث اس نے کتاب لکھی ہے جس میں کہ ٹرینٹی جو عیسائیت کی بنیاد ہے اس کی نفی اور توحید کا اثبات۔ بہرحال پادری فینڈر کے مقابلے میں کوئی اگر نہ آتا تو کیا اثر ہوتا علماء پر؟ ویسے ہمیں انگریزوں نے فتح کر دیا، ہمارے مذہب کو عیسائیوں نے فتح کر دیا، لیکن اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا۔ ضلع مظفر نگر کا ایک قصبہ کیرانہ ہے، مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ وہ میدان میں آئے، انہوں نے شکست فاش دی، فینڈر کو بھاگ گیا ہندوستان سے۔ تو یہ جدال اس کو قرآن کہتا ہے، مناظرہ نہیں، عام لفظ استعمال ہوتا ہے مناظرہ، قرآن کہتا ہے مجادلہ، لیکن اس کے لیے بھی کیا کہتا ہے؟ جدال بھی کرو تو خوبصورت طریقے سے، گالت گلوچ نہ کرو، لوگوں کی توہین نہ کرو، ان کے جھوٹے معبود ہیں تو انہیں گالیاں مت دو، شریفانہ انداز میں بات کرو۔ یہ تین لیول دعوت، ظاہر بات ہے کہ اس طرح کے مناظرے کے لیے بھی اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان مذاہب کی گہرائی میں نہیں اترے ہوئے، ان کی تاریخ کی جو ہے پورا پس منظر آپ کو معلوم نہیں، ان کے اسکرپچرز کو آپ نے نہیں پڑھا ہے، تو آپ کیسے کریں گے مناظرہ؟ تو یہ تین سب لیولز ہیں دعوت و تبلیغ کے، جہاد کے، جس میں جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے۔ ایک ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ فار دی ایلیٹ، انٹلیکچوئل ایلیٹ، والموعظۃ الحسنہ فار دی کامن ماسز، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جدال اور مجادلہ کرو ان کے ساتھ، لیکن بہت عمدہ لفظ سے، خوش اسلوبی سے، اس میں تہذیب ہونی چاہیے، شائستگی ہونی چاہیے۔ اگر وہ کہیں اس سے نیچے گر رہے تو مت گرنا۔ دو لیول اور 6 سب لیول ہو گئے۔ اب آئیے، اس کا چوٹی کا جہاد ہے نظام کو بدلنا۔ مارکسزم کو مانا ہے تو فرض ہے کہ کمیونزم نافذ کرو، یہ سخت ترین، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ خلا تو کہیں ہے نہیں، کوئی نہ کوئی نظام تو ہے، وہ نظام اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے، وہ اسٹیٹس کو وہ چاہتا ہے، اس کے ساتھ جو پریویلیج کلاسز ہیں وہ چاہیں گے نظام یہی رہے۔ کسی کی شاخوں پر تو ہمارے آشیانے بنے ہوئے، ہمارے گھونسلے، ہمارے مفادات پر زد پڑ رہی ہے۔ گارڈ اپ یور لائنز، ریزسٹ دیم۔ یہ معاملہ ہے اس میں تصادم، نظام تصادم کے بغیر نہیں۔ دعوت کے ذریعے آپ سلیم الفطرت سلیم العقل لوگوں کو کھینچتے ہیں، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ نہیں چھوڑے، ان میں سے بھی ہو سکتا ہے نکل آنا۔ ابو بکر صدیق انہی میں سے تھے، عثمان غنی انہی میں سے تھے، لیکن نکل آنا، لوگ نکل آنا، لیکن اکثریت ان کی وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ گارڈ اپ یور لائنز، اپنے مفادات کا تحفظ کرو، بچاؤ اپنے مفادات۔ تو تصادم becomes inevitable۔ اس تصادم کی بھی 3 سٹیجز، وہی میں نے کہا تھا 3 سب سٹیجز، ہر سٹیج۔ پہلی یہ ہے جسے پیسو ریزسٹنس کہا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ کانفلکٹ تو انقلابی لوگوں نے پیدا کیا ہے نا، معاشرہ تو بچ رہا تھا، غلام اپنے نسبت پر شاکر و صابر تھے، غربا کہتے تھے ہماری تقدیر ہی یہ ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے تو مارکس نے کہا یہ اوپیم آف دی ماسز ہے، مذہب۔ اس نے کانفلکٹ کس نے پیدا کیا؟ جس نے کہا یہ غلط ہے، یہ نظام صحیح نہیں، یہ ڈپریسو ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے، یہ ڈسکریمنیٹنگ ہے، اس میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہے۔ ایک طرف ارتکاز دولت ہے، دوسری طرف احتیاط ہے، بھوک ہے، مفلسی ہے، تلاشی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں تو گویا کہ ایک تالاب اور سکون تھا، اس نے پتھر کو آپ نے مارا تھا۔ اب جو لہریں اٹھیں گی، be prepared to face the music۔ چنانچہ مارو ان کو، قتل کرو، ان کو جیلوں میں ٹھوس دو، ان کو یہ کرو، ان کو وہ کرو۔ اس سارے معاملے میں پہلی سٹیج نظریاتی اور نظام کے تصادم میں ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن۔
اگر آپ وائلنٹ ہو گئے فرام دی ویری بگننگ